نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 14۔ نماز کا ترجمہ ہم پڑھ رہے تھے۔ نماز کا ترجمہ اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہماری نماز مضبوط ہو، ہمیں معلوم ہو کہ ہم اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ ہے۔ بسم اللہ کا ترجمہ ہے، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ الحمد سب تعریفیں، یعنی سب تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا جو پہلا ٹکڑا ہے الحمد، تمام تعریفیں للہ صرف ایک اللہ کے لیے ہیں۔ نماز کی سنتیں، ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی کہ تعوذ پڑھنا، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اور سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد یعنی وَلَضَّالِّينَ تک پہنچنے کے بعد آمین آہستہ آواز سے کہنا۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائے، کسی کے نقصان پر خوش ہونا، تکبر کرنا یعنی اپنے آپ کو بڑا اور دوسرے کو اپنے سے کمتر حقیر سمجھنا، فخر کرنا یعنی اپنی بڑائی جتانا۔ پہلے یہ تھا کہ اپنے کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو کمتر سمجھنا، جو آج اضافی ایک بڑا گناہ نے پڑا ہے، گناہ کبیرہ پڑا ہے، وہ یہ ہے فخر کرنا یعنی اپنی بڑائی جتانا، دوسرے لوگوں کے اوپر اپنی بڑائی کو ظاہر کرنا، اور اس بات کا متمنی ہونا اور اس بات کی تمنا کرنا اور خواہش کرنا کہ لوگ مجھے بڑا سمجھیں گے، اس کو حب جاہ کہتے ہیں۔ تو اس بات کی فکر میں لگنا بھی اور اس بات کے لیے اپنی بڑائی جتانا، اپنے کمالات لوگوں کو بیان کرنا، اس نیت کے ساتھ کہ لوگ میرے متعارف ہو جائے، میری تعریفیں کرے، یہ بھی بڑا ہی خطرناک جذبہ ہے اور یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں، چند روز میں اس گناہ کی برائی دل سے نکل جاتی ہے اور کھلم کھلا گناہ کرنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے معافی اور مغفرت سے دور ہو جاتا ہے۔ چونکہ ہر گناہ دشمنان خدا میں سے کسی کی میراث ہے، لہٰذا یہ شخص ان ملعون قوموں کا وارث بنتا ہے۔ گنہگار آدمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے قدر اور ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی نگاہ سے گرتا ہے۔ اسی وجہ سے مخلوق میں بھی اس کی عزت نہیں رہتی۔ لوگ کسی لالچ یا خوف سے بظاہر اس کی تعظیم کریں، لیکن کسی کے دل میں اس کی عظمت نہیں رہتی۔ اطاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں، زندگی میں غیبی بشارتیں نصیب ہوتی ہیں، مثلا اچھا خواب دیکھ لیا، جس سے اللہ کے ساتھ محبت اور حسن ظن بڑھ گیا، جس سے مزید نیک اعمال کی توفیق ہو جاتی ہے۔ فرشتے مرتے وقت جنت کی اور وہاں کی نعمتوں کی اور حق تعالیٰ کی رضا کی خوشخبری سناتے ہیں۔ بعض اطاعت کا یہ اثر ہے کہ اگر کسی معاملے میں تردد ہو اور سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا کرنا بہتر ہوگا، تو وہ تردد ختم ہو جاتا ہے اور اسی جانب رائے قائم ہو جاتی ہے جس میں سراسر نفع اور خیر ہو۔ نقصان کا احتمال بالکل نہیں رہتا، جیسے نماز استخارہ پڑھ کر دعا کرنے سے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیک اعمال کی برکت سے انسان کے اندر صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت نصیب فرماتے ہیں اور انسان خیر اور برکت والے فیصلے کرنے لگتا ہے، یعنی نیکی سے نیکیاں جنم دیتی ہیں، خیر سے خیر جنم دیتی ہے، اور انسان ترقی کے راستے پر، خیر اور برکتوں کے راستے پر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کو خیر اور برکتوں کے راستے پر چلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔